ہے کہ وہ ایک ہے، صدق قلب سے اس بات کا اقرار بھی کرنا ہے اور صدق زبان کے صدق سے اس بات کا اظہار بھی کرنا ہے کہ وہ واحد و یکتا ذات ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، واحد و یکتا ہے، اپنی کبریائی میں، اپنی عظمت میں، اپنی ذات میں، اپنی صفات میں وہ کوئی ثانی نہیں رکھتا، اور جو اس کا کوئی شریک ٹھہرائے اس کی ذات کے اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے، کسی بھی حوالے سے اگر کوئی اس کا شریک ٹھہراتا ہے، وہ فرماتا ہے دنیا کے سارے گناہگار، سارے جرم ایک طرف اور میرا شریک ٹھہرانے کا جرم ایک طرف، سب خطائیں معاف ہو سکتی ہیں، لیکن فرماتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، میرا شریک ٹھہرانا وہ ظلم عظیم ہے کہ جو بخشش کے لائق نہیں ہے، بخشا نہیں جائے گا، ہرگز نہیں بخشا جائے گا۔ وہ واحد ذات، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا الہ واحد الہ ہے، تمہارا معبود ایک معبود ہے، دیگر مذاہب کی طرح نہیں، ہر مشکل کے لیے ایک نیا الہ، ہر پریشانی کے لیے نیا خدا، بادل کے لیے اور، بہار کے لیے اور، خزاں کے لیے اور، بچے دینے کے لیے اور، بیٹیاں عطا کرنے والا اور، دولت والا اور، نہیں، ہرگز نہیں۔ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسی کوئی گنجائش باقی نہیں کہ بندہ مومن اپنے رب کو چھوڑ کر اس کے غیر کے سامنے جھولی پھیلائے، یا رب کی طرف سے عطا کردہ نعمتوں پر، نعمتوں کو وہ کسی غیر سے منسوب کرے کہ مجھے جو زندگی کی بہاریں ملی ہیں، عزت ملی ہے، نعمت ملی ہے، شہرت ملی ہے، اس کے پیچھے رب کے سوا کسی اور کا بھی ہاتھ ہے، کسی اور کا بھی کرم ہے۔ مومن کا یہ عقیدہ نہیں ہو سکتا۔ دعا کے لیے مومن ہر ایک کے پاس جا سکتا ہے، لیکن حاجت کے لیے فقط رب کی بارگاہ میں آ سکتا ہے، فقط رب کی بارگاہ۔ فرمایا لا الہ الا ہو، نہ صرف وہ واحد و یکتا ہے بلکہ وہ ایسا الہ ہے کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی مدد کرنے والا، کوئی اس پکارنے کے لائق، مدد کے معنوں میں، بندگی کے لائق، خدا کے معنوں میں کوئی نہیں۔ وہ الرحمن الرحیم، وہ زبردست ہونے کے باوجود، وہ قوت والا ہونے کے باوجود، وہ واحد صاحب اختیار و صاحب اقتدار ہونے کے باوجود، وہ اس پوری کائنات کا نظام چلانے میں واحد و یکتا ہونے کے باوجود، اتنی زبردست طاقت، زبردست غلبہ رکھنے کے باوجود، هو الرحمن الرحیم، وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے۔ اس موقع پر اس جملہ کا آنا اس وجہ سے ہے، کوئی ایک فیکٹری، کوئی ایک ملک، کوئی ایک ادارہ جس کا سربراہ کوئی واحد فرد ہو، اس ادارہ میں، اس انجمن میں، اس فیکٹری میں، اس کمپنی میں، اس ملک میں یقیناً اسی کا آرڈر چلے گا، اسے کسی بھی دوسرے شخص سے مشاورت کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ اپنے ہر حکم کو نافذ کرانے میں یکتا ہے، وہ اچھے کو برا اور برے کو اچھا کہنے میں یکتا ہے، وہ گناہگار کو معاف کرنے اور جو معاف کیے ہیں انہیں سزا دینے میں یکتا ہے، وہ سولی والے کو آزادی اور آزاد کو سولی چڑھانے میں یکتا ہے، زبردست ہے، غالب ہے، حکمت والا ہے، سب کچھ ہے، لیکن کتنا کریم ہے، اپنی ایسی زبردست عظمت اور کبریائی والی صفات گنوانے کے باوجود وہ آخر میں کہتا ہے میرے بندو، میری زبردستی، میری طاقت، میرا غلبہ، میری یکتائی، میری پاور، میری قوت سے کہیں بہت زیادہ ڈر نہ جانا، وہ الرحمن الرحیم، میں رحمان بھی ہوں، میں رحیم بھی ہوں، میں بخشنے والا ہوں، میں غفار ہوں۔ میری کبریائی یہ ہے کہ تم میرے علاوہ کسی دوسرے کو میرے جیسا نہ سمجھو، ہاں مجھے واحد و یکتا سمجھ کر تم میری بندگی کرو، چھوٹی موٹی غلطیاں تمہاری ہو جائیں گی تو کوئی بات نہیں، معافی مانگو گے، رحمان الرحیم میری ہی ذات ہے۔
میں معاف کرنے والا ہوں۔ شرک کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے شرک اکبر، بڑا شرک، رب کی ذات میں کسی کو شریک کرنا اور رب کی صفات میں کسی کو شریک کرنا۔ ایسی باتیں جو فقط رب سے ہو سکتی ہیں وہ کسی بندے میں بھی مان لینا، یہ ہے ذات کا شرک۔ اور ایسی صفات جو رب کے اندر ہیں وہ بھی کسی بندے میں ڈائریکٹ مان لینا، اللہ کی عطا سے نہیں، یہ ماننا کہ اس کی بھی ذاتی ہیں، یہ ہے صفات کا شرک۔ اللہ رحیم ہے، اب بندے بھی تو رحم کرتے ہیں، لیکن بندے کے اندر جو رحم ہے یہ اللہ نے عطا کیا ہے۔ اللہ سخی ہے، بندے بھی سخاوت کرتے ہیں، لیکن اللہ کی سخاوت ذاتی ہے، بندے کو سخی اور غنی رب نے کیا ہے۔ تو یہ ہے صفات کا شرک، شرک اکبر اور شرک اصغر۔ ذات اور صفات کا شرک شرک اکبر کہلاتا ہے، لیکن کچھ اور چیزیں ہیں بندے کے اعمال کے اعتبار سے وہ شرک اصغر کہلاتی ہیں، جیسا کہ شرک اصغر میں سب سے بڑی مثال یا شرک اصغر کے جو تقسیم ہے اس میں سب سے بڑی قسم وہ ہے دکھاوا، ریاکاری، بناوٹ، تصنع، اللہ کے علاوہ کسی اور کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے عمل کرنا، یہ ریاکاری کہلاتا ہے۔ ریاکاری یوں تو بیان کرنے میں، سننے میں، پڑھنے میں شرک معلوم ہوتی ہے، لیکن اس کے پیچھے دلیل کیا ہے، لاجک کیا ہے، یہ کیوں برا ہے، یہ شرک، اسے شرک کیوں کہا گیا؟ کسی بندے نے نماز پڑھی تو دیکھا دو چار بندے اسے دیکھ رہے ہیں تو اس نے اپنا قیام لمبا کر دیا، رکوع سجود طویل کر دیے، یا خشوع اور خضوع لے آیا، قرآن پڑھ رہا تھا تو اور اونچی آواز سے پڑھنا شروع ہو گیا، 2-4 روپے کسی کو دے رہا تھا تو انتظار کر لیا کہ 1-2 بندے اور دیکھ لیں، مخفی دے سکتا تھا اعلانیہ دینا شروع کر دیا، شکریہ پہ بات ٹل سکتی تھی، اس نے تعریفیں چاہیں، تو یہ ہو گیا شرک خفی، چھوٹا شرک۔ اس کے لیے حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ یہ معاف ہو جائے گا توبہ کرنے سے، یہ معاف ہو جائے گا اصلاح کرنے سے، اس کی اصلاح ممکن ہے، اس کا کفارہ ممکن ہے، اس کی معافی ممکن ہے، لیکن ہے یہ بڑا خطرناک۔ اگر کسی بندے کو اس کی لت پڑ گئی، شرک خفی کی، ریاکاری کی لت پڑ گئی، عادت پڑ گئی، تو پھر ممکن ہے کہ رخصتی تک اس کی جان نہ چھوٹے، یا اتنا برا جال ہے، اتنا برا جال ہے۔ اب دیکھیں کسی بندے کے گھر میں کروڑ روپیہ پڑا ہوا ہو، وہ بندہ کسی کو بتائے گا جا کر کہ میرے گھر میں کروڑ روپیہ پڑا ہوا ہے، یا میرے پاس 20 لاکھ روپے ہیں؟ وہ نہیں بتائے گا، اسے خطرہ ہے۔ 20 لاکھ روپیہ، کروڑ روپیہ گھر میں پڑا ہے، وہ کسی کو نہیں بتائے گا، لیکن 10,000 روپیہ مسجد میں دے دیا، سب کو بتائے گا۔ بھائی جو تیرے پاس ہے تجھے اس کی بڑی فکر ہے، تجھے اس کی بڑی پریشانی ہے، بڑی ٹینشن ہے، جو تیرے پاس پڑا ہوا ہے وہ تو کسی کو نہیں بتائے گا، ہو سکتا ہے لوگ ادھار مانگ لیں، یہ بھی بڑا ڈر ہے۔ لیکن جو تو نے اپنے رب کو دے دیا ہے، حقیقی وارث ہے تو اس کا، جو آخرت میں بھیج دیا ہے، چھپانے والی چیز تو یہ تھی جو تو نے اپنے رب کو دی ہے، یہ بڑی قیمتی نیکی تھی جسے تو سرے بازار بتاتا پھر رہا ہے، جو گھر میں پڑے ہیں کسی کو نہیں بتاتا، جو مسجد میں دے دیے سب کو بتاتا ہے، جو یتیم کو، مسکین کو، قرض مانگنے والے کو، مجبور کو، قیدی کو، مسافر کو، ضرورت مند کو دے دیا، یہ سب کو بتا رہا ہے، حالانکہ چھپانا تو یہ چاہیے تھا کہ جو تیری آخرت کے لیے رب نے چھپا کے رکھا ہے۔ وَاقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اللہ کو قرض حسنہ دو، اخلاق کی صورت میں، میٹھے بول کی صورت میں، لوگوں کو آسانیاں فراہم کر کے، لوگوں کی مجبوریوں کو آسانیوں میں بدل کر اللہ کو قرض حسنہ دو۔ من خیر تجدوہ عند اللہ، اللہ تمہارے اکاؤنٹ سے زیادہ اسے اچھی طرح محفوظ کر کے آخرت کے لیے رکھے گا۔ ہوا خیرا واعظم اجرا، وہ بہتر بھی لٹائے گا اور بڑا اجر بھی عطا کرے گا۔
اللہ اکبر۔ تو یہ ہے ریاکاری۔ تو ریاکاری کی جو عادت ہے یہ شرک خفی کہلاتی ہے، کہ بندہ اللہ کے بجائے کسی بندے کو بت بنا لے، بندہ اللہ کے بجائے کسی بندے کی خوشنودی چاہنا شروع کر دے، بندہ رب کو، واحد و یکتا کو، معبود حقیقی کو، خاص منعم کو، بڑے کرم فرمانے والے کو چھوڑ کر، جس کی خوشی مقصود ہونی چاہیے اس کی خوشی چھوڑ کر کسی وڈیرے کی خوشی چاہنے لگ جائے، تو کہا کہ یہ شرک خفی ہے۔ اللہ اس بات کو بھی پسند نہیں کرتا کہ کوئی بندہ نیکی میرے لیے کرے اور شکریہ لوگوں سے مانگتا پھرے۔ مالک بن دینار کہتے ہیں کہ ایک نوجوان نے نیک نامی کے لیے نماز شروع کر دی اور اعلانیہ صدقات شروع کر دیے، بدکار تھا بہت زیادہ، کہا چلو یار نیکوکار بنتے ہیں، بدنامی کو چھپانے کے لیے نیکی کرنا شروع کر دی، لیکن دکھاوے کے ساتھ۔ ہر جگہ اس کا بورڈ لگا ہے، ہر مسجد میں اعلان ہو رہا ہے، روپیہ 2 روپے دے دیے مسجد میں، ہر خیرات کے اوپر جناب وہ سر فہرست کھڑا ہے۔ اچھا جناب، وہ کہتے ہیں کہ وہ جوان جس رستے سے گزرتا نا، لوگ کہتے ہیں وہ دیکھو بڑا ریاکار جا رہا ہے، وہ دیکھو بڑا بناوٹی جا رہا ہے۔ وہ بندہ مالک بن دینار فرماتے ہیں میرے پاس آیا اور بڑا پریشان، کہنے لگا حضرت نیک نامی کے لیے نیکیاں کرتا تھا، الٹی بدنامی ہو رہی ہے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو تجھے کیا پڑی ہے لوگوں کی خوشنودی چاہنے کی، اپنا سارا معاملہ رب کے سپرد کیوں نہیں کر دیتا؟ کہا حضرت لوگوں کو یہ تو پتا ہے کہ میرے جرم کتنے ہیں، لیکن یہ کون بتائے گا کہ میری نیکیاں کتنی ہیں؟ کہا یہ ٹھیکہ تیرا نہیں ہے، جب اللہ کسی بندے کو پسند کر لیتا ہے پھر جبریل کو بھیجتا ہے، کہتا ہے میرے جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرنے لگ گیا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر، اور عرش اور فرش پہ جتنی مخلوقات ہیں سب میں اعلان کروا دے کہ فلاں بندہ رب کا محبوب ہو گیا ہے، کائنات کی ہر چیز اس سے محبت کرے۔ نیکی کرنا تیرا کام ہے، نیک نامی دینا یہ رب کا کام ہے، تو لہٰذا تو نیکی کیے جا۔ وہ بندہ کہتا ہے، وہ جوان کہتا ہے کہ میں نے نیکی شروع کر دی، چھپ کے عبادت شروع کر دی، چھپ کے خیرات شروع کر دی۔ کہتے ہیں چند دن ہی نہیں گزرے تھے لوگ اٹھنا شروع ہو گئے میرے آگے، استقبال کے لیے کھڑا ہونا شروع ہو گئے، تعریفیں آنا شروع ہو گئیں۔ اس وقت جا کے میں اس فلسفے کو سمجھا کہ اللہ اکبر، تیرے بتانے سے کچھ نہیں ہوگا، خوشبو جو ہے یہ بتانے سے نہیں آتی، خوشبو خود بخود آ جایا کرتی ہے۔ تو اپنے عمل کے اندر اتنا اخلاص پیدا کر کہ اس میں خوشبو ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ آپ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک کے قریب بیٹھ کر رو رہے تھے۔ وہ فرماتے ہیں میں نے پوچھا معاذ بن جبل کیا ہو گیا، کیوں اتنا رو رہا ہے؟ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 باتوں نے بڑا رلایا ہے اور میں بڑے خطرے میں ہوں۔ کہا جی کیا؟ کہا پہلی بات یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا جس نے میرے ولی سے دشمنی کی اس سے میں اعلان جنگ کرتا ہوں، یہ پہلی بات ہے۔ اچھا اس بات پہ رونے کی کیا بات ہے؟ کہا رونے کی بات یہ ہے اب کس کے ماتھے پہ لکھا ہے کہ کون اللہ کا ولی ہے؟ جب کسی کے ماتھے پہ نہیں لکھا کہ کوئی اللہ کا ولی ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کہیں ایسے شخص سے الجھ جاؤں کہ جو ظاہراً تو کچھ نہیں لگتا لیکن باطناً اللہ کا ولی ہے اور اللہ میرے خلاف اعلان جنگ کر دے۔ حضور کی اس حدیث سے سبق یہ ملتا ہے کہ پھر خود کو ہی نکما نکارا سمجھ، ہر وہ شخص جسے تیری آنکھ دیکھتی ہے، تیرے کان سنتے ہیں، اس کو خود سے بہتر سمجھ کہ کہیں ایسا نہ ہو اس کی حیات کا کوئی گوشہ ایسا بھی ہو جو رب کو بڑا پسند ہو اور رب اس پسندیدگی کی وجہ سے اسے اپنا ولی ٹھہرا چکا ہو اور میں اس کی غیبت کروں، بدگمانی کروں اور اس کے بارے میں بری بات کہوں اور رب میرا جو ہے میرے خلاف اعلان جنگ کر دے۔ پتہ چلا حضور کی اس حدیث کے بعد
میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے یہ ضروری ہو گیا کہ ہم حتی المقدور اپنی زبانوں کو لگام دیں، قیاس آرائیاں نہ کریں، کسی کے ظاہر کو دیکھ کر اس کے باطن کا فیصلہ نہ کریں۔ امام غزالی کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، کہا حضرت آپ بڑے علامہ مفتی فقیہ ہیں، اپنے وقت کا بڑا نام ہے، فلاں شخص میرے محلے کا نماز نہیں پڑھتا، اس کے لیے کوئی فتویٰ صادر فرمائیں۔ امام غزالی نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا او جا اس کا ہاتھ پکڑ کے مسجد لے جا، اللہ کی مخلوق پہ رحم کر، ان کے خلاف فتوے نہ ڈھونڈ۔ تیری کوشش یہ ہے کہ تو اس کو پکڑ اور مسجد لے جا، تو دعوت دے، تیرا کام دعوت دینا ہے، اللہ کی مخلوق کے لیے فتوے نہ چاہ۔ کوئی پتہ نہیں وہ ایسے وقت میں توبہ کرے جب تو تجھ سے ہدایت چھن چکی ہو۔ تو کہا کہ اپنی نیکیوں کو چھپا اور دوسرے کسی کو بھی برا نہ سمجھ۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی خوبصورت بات یاد آ گئی۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان وہ ہیں جن سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خادمہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں بھیجی کہ یہ آپ کے کام کر دیا کریں گی، چکی پیس دیا کریں گی، کپڑے دھو دیا کریں گی، جو چیز چاہیے ہوئے آپ کو لا دیا کریں گی، آپ کے لیے کچھ آسانی ہو جائے گی، میری طرف سے یہ کنیز آپ کی رہی، آپ کو دے دی۔ وہ کنیز فرماتی ہیں کہ مجھے تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی غلامی میں دے دیا، لیکن معاملہ بڑا عجب، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جب بھی اپنے کپڑے دھوئیں تو کہے لے آ تو تیرے کپڑے بھی میں دھو دیتی ہوں، تو اپنا دوپٹہ بھی لے آ یہ بھی میں دھو دیتی ہوں، برتن دھونے لگے تو میرے برتن بھی دھوئے، جھاڑو پھیرنے لگے تو میرے حجرے سے بھی جھاڑو پھیرے۔ کہا مجھے تو دیا تھا خدمت کے لیے، لیکن ساری خدمت میری ہو رہی تھی، لیکن ایک بات بڑی عجب تھی، جب کوئی مانگنے والا آ جائے بات ہو رہی ہے چھپانے کی، ریاکاری سے بچنے کی، اللہ سے صلہ مانگنے کی، لوگوں سے شکریہ وصول کرنے کی عادت ترک کرنے کی، 2-4 روپے کسی کو دے کر 2-4 نمازیں پڑھ کر اپنے آپ کو ولی سمجھنے سے بچنے کی۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی کنیز، وہ کہتی ہیں کہ ایک بات بڑی عجب تھی کہ جب کبھی کوئی دستک دیتا نا، سائل مانگنے والا آ جاتا تو یہ اندر سے جو کچھ بھی دینا ہوتا میرے ہاتھ سے دیا کرتی۔ میں نے ہاتھ جوڑ کے پوچھا اماں میرے سارے کام، میں کنیز ہوں، خادمہ ہوں، میں آئی ہوں آپ کی خدمت کے لیے، لیکن میرے سارے کام آپ کرتی ہیں، لیکن جب کوئی سائل دستک دیتا ہے تو خیرات میرے ہاتھ سے دلواتی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ میں تیرے ہاتھ سے خیرات اس لیے دلواتی ہوں کہ جب منگتے کو خیرات دی جائے تو وہ دعائیں دیتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ دعائیں دیتا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ میرے گھر میں جو کنیز ہے، خادمہ ہے، جب منگنے والا کوئی دعا دے تو وہ بھی میری کنیز کو لگے، خادمہ کو لگے، اور میں اس مانگنے والے سے دعا بھی وصول نہیں کرنا چاہتی، میں اس کا اجر فقط اس سے لوں گی جس کے لیے میں نے خیرات کی ہوئی ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تیرا الہ واحد الہ ہے، کوئی دوسرا نہیں۔ پھر اسی کو دکھانے کے لیے کر سارا کچھ، پھر اس کو راضی کرنے کے لیے سجدے کر، اسی کی رضا کے لیے خیرات کر۔ غریب کی غربت کا تماشا نہ بنا، غریب کی بیٹی کو جہیز دے کر اس کی خوشیوں پہ مٹی نہ ڈال۔ ممکن ہے کہ رب نے تجھے دے کر آزمایا ہے، اسے نہ دے کر آزمایا ہے۔ خیرات کر اور غریب کی غربت کو اخبار کا تماشا نہ بنا۔ سیدنا امام محمد علیہ السلام رضی اللہ عنہ، آپ اکثر کوفہ سفر کیا کرتے تھے، علم کی مجالس ہوتی تھیں، وہاں بیٹھا کرتے تھے۔ تو ایک جوان ان کی مجلس میں بیٹھا کرتا، مہمانوں کی خدمت کرتا، صدقہ و خیرات بھی کرتا۔
وہ بڑا پیارا نوجوان تھا، لیکن اب کی بار امام محمد فرماتے ہیں میں نے بڑا دیکھا سامعین میں، وہ کہیں نہیں بیٹھا، نہ ملاقات کے لیے، ہفتہ گزر گیا۔ فرماتے ہیں میں نے کسی سے پوچھا کہ وہ جوان جو یہاں خدمت کرتا تھا وہ کہاں گیا؟ کہا حضرت اس نے کاروبار شروع کیا اور چند ایک لوگوں سے قرض بھی لیے، سخی بڑا تھا، سخاوت کرتا رہا، لیکن اچانک کاروبار میں نقصان ہو گیا۔ تو جن لوگوں کے پیسے دینے تھے وہ پارٹی بڑی تگڑی تھی، وہ لوگ بڑی ظالم تھے، انہوں نے کوتوال کو یعنی آج کا SHO کو بلا کر اسے اریسٹ کروا دیا ہے، اور کہتے ہیں جب تک ہماری رقم نہیں دے گا جان نہیں بخشی ہوگی۔ امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ السلام آپ فرماتے ہیں مجھے اس کوتوال کے پاس لے چلو۔ آپ وہاں تشریف لے گئے، کوتوال سے بات ہوئی، کہا حضرت کیا معاملہ ہے؟ سنا ہے وہ جوان اریسٹ ہو گیا ہے۔ کہا حضرت بڑا ہی نیک بندہ ہے، لیکن بس قسمت نے ساتھ نہیں دیا۔ جب قسمت کا ستارہ چمک رہا ہو، مٹی میں ہاتھ ڈالو سونا بن جاتی ہے، لیکن آزمائش کے دن ہوں تو سونا بھی مٹی کے بھاؤ بکتا ہے۔ اس پہ برے دن آ گئے، لوگ اچھے وقت میں بڑا نیک سخی کہتے تھے، لیکن جب برا وقت آیا تو لوگ بھی تانا کرتے ہیں کہ او ہو اس نے تو بڑے لوگوں کے پیسے دبائے ہوئے ہیں، لیکن حقیقت حال سے میں واقف ہوں، بندہ بڑا ہی سیدھا ہے، بڑا ہی نیک ہے۔ کہا اچھا ایسا ہے، میں اس جوان کو چھڑانا چاہتا ہوں۔ امام محمد اس کوتوال سے SHO سے بات کر رہے ہیں کہ میں اسے چھڑوانا چاہتا ہوں، لیکن تو وعدہ کر، تو بتائے گا نہیں کہ اس کی جگہ میں پیسے کس نے دیے ہیں۔ کہا جی رقم کتنی ہے؟ کہا 50,000 دینار، آج کا آپ 5 کروڑ کہہ لیں۔ کہا جی کہ میں دے دیتا ہوں۔ امام محمد نے وہ دے دیے اور کہا میں چلا جاتا ہوں، بعد میں اسے چھوڑنا۔ امام محمد رخصت ہو گئے، جوان کو چھوڑ دیا گیا۔ کہا کون ہے وہ میرا محسن جس نے اتنا کرم کیا؟ کوتوال کہنے لگا میری مجبوری ہے، میں نہیں بتا سکتا۔ وقت گزر گیا، وہ ڈھونڈتا پھرے، ہر بندے کو کہتا پھرے۔ اس کے بعد امام محمد سے ملاقاتیں بھی ہوتی رہیں، اور امام محمد سے ملاقاتیں کر کے وہ جوان کہتا حضرت نیک آپ بھی بڑے ہیں، لیکن مجھے رشک آتا ہے اس شخص پر جو میرا سارا قرضہ بغیر بتائے ادا کر گیا ہے۔ امام محمد آگے سے کہتے دعا کر میرا بھی کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں وقت گزر گیا، امام محمد بڑھاپے میں ہیں، کہتے ہیں آخری وقت کوتوال کا وہاں سے ٹرانسفر ہو گیا کسی دوسرے صوبے میں۔ وہ کہتا ہے میں نے اسے ڈھونڈا کوتوال کو کہ کہیں میں مرنے سے پہلے اپنے محسن کا شکریہ تو ادا کر دوں۔ وہ کہتے ہیں وہ بھی ریٹائر ہو چکا تھا۔ کوتوال کے پاس پہنچا، کہا پاؤں پکڑتا ہوں تیرے، ہاتھ جوڑتا ہوں، مجھے بھی اب موت کا پیغام آ چکا ہے، بال سفید ہو چکے ہیں، اپنے محسن کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، تو ذرا بتا تو صحیح وہ کون تھا۔ وہ کہنے لگا اچھا تو بڑے پاؤں ترلے کرتا ہے، بتا دیتا ہوں، لیکن تو سچ کہتا ہے تجھے نہیں پتا؟ کہ اللہ کی قسم مجھے نہیں پتا۔ کہا تو پہلے بھی اس کے ساتھ رہتا تھا، بعد میں بھی تجھے کئی بار ان کے ساتھ دے گا۔ کہا کون ہے؟ کہا امام محمد ہی تو ہے جن کی خدمت میں تو بیٹھا کرتا تھا۔ وہ جوان کہتا میں دوڑا، میں اتنا دوڑا کہ جوتیاں جو ہیں وہ پاؤں سے اتر گئیں، پاؤں زخمی ہو گئے، دوڑے لمبا سفر کیا، امام محمد کے دروازے پہ پہنچا، دیکھا تو رش لگا ہے۔ پوچھنے والے پوچھا یہاں کیا معاملہ ہے؟ کہا 2 گھنٹے ہوئے امام محمد انتقال کر گئے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی، تو بندہ خدا بن کر رب کے لیے عمل کر۔ کوئی تجھے نہیں دیکھ رہا، تیرا رب تیرے سجدوں کو بھی دیکھ رہا ہے، تیری خیرات کو بھی دیکھ رہا ہے، تیرے صدقات کو بھی۔ امام زین العابدین کی آخری بات، امام زین العابدین جب فوت ہوئے آپ کو غسل دینے والے غسال نے دیکھا، آپ کی پیٹھ مبارک کے اوپر نشان پڑے ہوئے ہیں، گہرے گہرے نشان ہیں۔ آپ کے صاحبزادے سے پوچھا حضرت یہ کیا معاملہ ہے، کب کے نشان ہیں؟ کہیں تشدد ہوا ہے؟ کہا تشدد نہیں ہوا، ہر رات بوریاں آٹے کی اور گھی کے کنستر اپنی پیٹھ پہ اٹھا کر نا لوگوں کے دروازوں پہ چھوڑ آیا کرتے تھے۔ پوچھنے والے نے کہا حضرت تو آپ بیٹے جوان تھے، آپ کہاں ہوتے تھے؟ کہا میں نے کہا تھا مجھے دیا کریں، لیکن کہتے تھے جب تجھے دوں گا نا یہ سامان تو پھر اس غریب کا نام بھی بتانا پڑے گا، اور تو جا کر شہر میں ڈھنکا بھی بجائے گا کہ میرا باپ فلاں فلاں غریب کی مدد کرتا ہے، اس لیے پیٹھ میری بھی مضبوط ہے، یہ خیرات میں نے اللہ کے لیے کرنی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں من کا بندہ بنائے، تن کا اجلا اور من کا بھی پاکیزہ بنائے، اور اپنے رب کے لیے عمل کرتے ہوئے اخلاص اور ریاکاری سے پاک اعمال بچا لینے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اذان پڑھیں۔
آپ پڑھیں حضرات. الحمد لله الذي لا معبود ولا مسجود إلا هو له الكبرياء والجبروت والملكوت الذي لا هية له ولا جية له ولا كيفية له لا جزء عزو له ولا قسم قسيم له ولا جسم جسيم له الذي لا يتصور ولا يتصور لا يجري عليه زمان ولا يجري عليه مكان والصلاة والسلام على أشرف الرسل إمام القبلتين سيد الإنس والجان والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أبا بكر التقي وعمر النقي وعثمان الزكي وعلي الوفي أسد الله المرتضى وفاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة الصديقة العليا والحسن الرضا والحسين الشهيد المجتبى والشهداء الكربلاء والسعد والسعيد والطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وأبا عبيدة بن الجراح العشرة المبشرين وسائر الصحابة والتابعين الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم أجمعين وارحمهما كما ربياني صغيرا. صفوا صفوحكم يرحمكم الله. پہلے سے کھڑے ہو جائیں، اپنی صفیں درست کر لیں.